تو طلباء ہم بات کریں گے ہمارے سبق نمبر 3 امتحان کی تیاری، جس کے مصنف کا نام ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اس سبق میں مرزا فرحت اللہ بیگ امتحان کی تیاری میں طلباء کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کس کس طریقے کے ان کے جو خوبیاں ہوتی ہیں یا کس طریقے کے ان کے نظریات ہوتے ہیں امتحان کو لے کر، ان سب کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو وہ اس میں اپنے خیالات، اپنے آپ کو رکھ کر وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کا نظریہ ہے کہ امتحان کسی درسی جماعت کا ہو یا زندگی کا، امتحان ہمیشہ امتحان ہوتے ہیں اور امتحان دینے والوں کو ہمیشہ تسلی، محنت، یکسوئی اور سلسلے وار تیاری کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ امتحان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے اور کبھی اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ امتحان میں ہمیشہ 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں۔ اگر امتحان دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے محنت و مشقت کے ساتھ کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرماتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ لوگ امتحان کے نام سے پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے، کیونکہ یہاں مرزا فرحت اللہ بیگ اپنے خود کے اظہار خیال پیش کر رہے ہیں، تو وہ خود کو ہی رکھ کر یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ آخر امتحان میں ایسا ہوتا کیا ہے؟ 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو فیل یا پاس۔ اس سال پاس نہ ہوئے تو آئندہ سال ہی صحیح۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا تھا کہ جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے ان کے حواس چلے جاتے، ان کا دماغ مختل ہو اور ان کی صورتیں اتنی سی نکل آتی تھی۔ بندہ درگاہ پر مجھ پر، وہ یہاں کیا بول رہے ہیں، پر مجھ پر امتحان کا رتی برابر نہ پہلے اثر تھا اور نہ ہی اس کے ختم ہو جانے کا افسوس ہے۔ امیدواروں کا مجمع، نئی صورتیں، عجیب خیالات، یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے کبھی دل سیر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو امتحان کے دن ہوتے ہیں جن میں ہمیں نئے بچے دیکھنے کو ملتے ہیں، نئی ان کی صورتیں شکل دیکھنے کو ملتی ہیں، عجیب خیالات آتے ہیں، تو یہ ساری جو چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہے اس سے ان کو بہت مزہ آیا کرتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ کبھی بھی ان سے میرا دل نہیں بھرتا تھا۔ جی چاہتا ہے کہ تمام عمر امتحان ہوئے جاتے، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط اٹھا دیجیے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ امتحان تو کیا ہے، پوری زندگی بھر چلتے رہے، ہمیشہ آتے رہے، پوری عمر ہم کیا کرتے رہے، امتحان ہی دیتے رہے، لیکن جو پڑھنے اور یاد کرنے کی یہ جو 2 خاص شرطیں ہیں، ان دونوں شرطوں کو ہی اس میں ہٹا دینا چاہیے۔ اب وہ اپنی کہانی پیش کر رہے ہیں کہ میری سنیے، 2 سال میں لا ہوتا ہے، قانون کی جو پڑھائی ہوتی ہے، تو لا کلاس کا کورس پورا کیا، مگر کسی طرح شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا۔ واپسی کے وقت لا کلاس میں جھانک آتا۔ منشی صاحب دوست تھے اور لیکچرار بھی تھے۔ حاضری کی تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی۔ اب آپ ہی بتلائیے کہ لا کلاس میں شریک ہونے میں میری کس مشغلہ میں فرق آ سکتا تھا؟ ایک تو آتے جاتے کلاس کو جھانکتے رہنا، اور دوسرا جو لیکچرار تھے وہ خود ان کے دوست تھے۔ والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے، کسی زمانے میں بڑے وکیلوں کے کان کترے گا۔ جو ان کے والد تھے ان کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوا کرتے تھے کہ میرا جو بیٹا ہے یا میرا جو فرزند ہے وہ بڑا ہو کے کیا ہوگا، آگے جا کے پڑھائی کر کے جو وہ کیا کرے گا، بہت بڑے اعلیٰ وکیلوں کے کان کترے گا، یا ان کو اس چیز میں بحث و مباحثہ کرے گا۔ ہم بھی بے فکر تھے۔ اب وہ یہاں اپنے آپ کی بات کرتے ہیں کہ میں جو تھا، ہم بھی بے فکر تھے۔ چلو 2 برس تک کوئی امتحان کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا، بعد میں دیکھیے کون جیتا ہے کون مرتا ہے، لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے۔ اب وہ یہاں وقت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وقت تو اتنی تیزی سے نکل جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا۔ لا کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا۔ اب کیا تھا، والدین امتحان اور وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے۔ اب جیسے ہی ان کو وکالت کا یا لا کا جو ان کو سند ملی، جو ڈگری ملی، اس کے بعد جو ان کے والدین تھے وہ تقاضا کرنے لگ گئے کہ اس چیز کے لیے کہ اب آپ امتحان کی تیاری کریں۔